یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشین در حضور اولیاء۔ گرامی قدر حاضرین، یہ مہینہ تذکار اولیاء کا ہے۔ اللہ کے دوستوں کی بات ہم نے شروع کی تو بر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسے امام تصوف، شریعت اور طریقت کے ایک ایسے امام جنہوں نے شریعت مطہرہ کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی کو وقف فرمایا، اور آج جو یہاں اذانیں ہو رہی ہیں، جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جو مسجدیں اپنی شکل میں برقرار ہیں، تو یہ اس مرد کلندر کے اس جہاد کا صدقہ ہے جو اس نے جابر سلطان کے سامنے سلطنت مغلیہ کی اس بڑی طاقت کے سامنے، جو دین اکبری کے نام سے سامنے آئی تھی، کلمہ حق کہا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو سر بلند فرمایا۔ وہ ذات، وہ ہستی حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، واقف رموز اسرار قرآنی، حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کی ہے۔ شیخ احمد سرہندی فاروقی، جن کی رگوں میں فاروق اعظم کا خون تھا، خانوادہ فاروقی کے چشم و چراغ تھے اور انوار صدیقی سے منور اور مزین تھے، یعنی سمجھ لیں کہ ان کا جسم فاروقی تھا اور روح صدیقی تھی۔ تو وہ چیزیں جو ہم نے پڑھ کے، سن کے، تحقیق کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے لی ہیں، وہ ان کو پیدائشی طور پہ حاصل ان کے خون میں تھیں، نسبی طور پہ تھیں۔ دین کا وہ فہم اور قرآن کا وہ شعور جو سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور وہ کس درجے کا تھا کہ ادھر فرش پہ وہ کوئی رائے دیں تو عرش سے وحی ان کے حق میں اترتی تھی، اور 1 2 4 بار نہیں، 22 مرتبہ۔ آپ جس دین پہ چل رہے ہیں، قرآن کی جن آیات پہ، جن احکام پہ عمل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کئی بڑے احکام ایسے ہیں جو صرف تنہا فاروق اعظم کی رائے پہ نازل ہوئے۔ تو یہ فاروقی رنگ بھی ان کے پاس تھا، صدیقی رنگ بھی تھا، عثمانی فیض بھی تھا، اور حیدری رنگ بھی تھا۔ چاروں سلسلے اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہوئے تھے۔ آپ کی شان اور آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب علامہ اقبال جیسے کلندر حاضری کے لیے گئے آپ کی بارگاہ میں، تو 6 گھنٹے بے ہوش پڑے رہے مزار پر۔ مزار کا فیض یہ ہے تو مزار والے کا فیض کیا؟ اور پھر جب ہوش آیا تو کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اور اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ ایک تو یہ ہستی، اور ان کے فیض سے، کیونکہ آپ 1000 سال کے مجدد ہیں، 100 سال کے مجدد اور بھی بہت آئے ہیں، لیکن 1000 کا مجدد ابھی آیا ہی ایک ہے، کیونکہ ایک ہی 1000 ہوا ہے اور دوسرا 1000 جاری ہے۔ تو آپ کے بعد بھی پھر مجددین آئے،
صدی کے مجدد آئے اور ان میں پچھلی صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان دونوں کا کام یہ تھا کہ جو ہزار کے مجدد تھے انہوں نے نظام مصطفیٰ کا تحفظ کیا، اور جو صدی کے مجدد تھے انہوں نے مقام مصطفیٰ کا تحفظ کیا۔ تو نظام مصطفیٰ کو جس ہستی نے بچایا اس دور میں، آج بھی ہو رہا ہے یہ، اگر آپ کی آنکھیں شعور کھلا ہو، آپ کے ہوش حواس قائم ہوں تو آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اور اگر متیں ماری جائیں، بندے کے عقل ہوش حواس ٹھکانے نہ ہوں، معاشرتی معاشی اور سیاسی طور پر ابتر اور منتشر قوم ہو جائے تو وہ اپنے بھلے اور برے کے بارے میں سوچنے کے قابل ہی نہیں رکھتی۔ ادھر اسمبلی میں جو مرضی ہو جائے، ٹرانسجینڈر چھوڑ کے 1000 جینڈر ہو جائیں، کوئی پتہ ہی نہیں، بلنڈر ہو جائیں، جیتے جاگتے دن دہاڑے خبر ہی نہیں ہے۔ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو قافلہ لٹا ہے نا، وہ اتنا بڑا افسوس نہیں ہے جتنا افسوس اس بات پہ ہے کہ لٹنے کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ بے حسی کا یہ عالم بھی قوموں پہ آتا ہے، اور پھر اللہ اپنے بندے بھیجتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینها، اللہ ہر 100 سال کے سرے پر میری امت میں ایک ایسا مرد خدا، مرد کامل بھیجے گا جو دین میں تجدید کرے گا، جو دین کو بچائے گا، جو دین کی اصل صورت کو سامنے لائے گا۔ اور وہ کیوں آتا ہے؟ کہ جب علماء سو بن جائیں، صوفیاء خام بن جائیں، اور عمراء وہ دنیا کے اقتدار کے عوض اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں، پھر وہ اس کی تشخیص اور نشاندہی کے لیے آتا ہے۔ یہ کتب غوث اولیاء یہ ان کی دنیا اور ہے، جو مجدد ہے اس کا ٹائٹل اور ہے۔ مجدد کی شان یہ ہوتی ہے کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ جب ہوش و حواس گم ہو جائیں لوگوں کے، عوام و خواص دونوں کے، تو وہ آ کے جھنجھوڑتا ہے اور ہوش میں لاتا ہے، اور اس کا مشرب اور منشور یہ ہوتا ہے 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اس کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ کلمہ حق لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، انہیں اصل صورت دکھا دی جائے، اتمام حجت کر دیا جائے، تاکہ کوئی بے خبر لا علم یہ نہ کہہ سکے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو رب کائنات کا یہ بھی احسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے غافل بندوں میں کوئی باخبر بندہ بھیج دے، بے شعور لوگوں میں کوئی صاحب شعور بھیج دے۔ جب امام اور مقتدی ایک ہی لیول پہ جی رہے ہوں، ان کے سوچنے کا معیار اور پیمانہ اور لیول ایک ہی ہو جائے، تو بزرگ کہتے ہیں خفتہ را خفتہ کہ کند بیدار۔ ایک سویا ہوا شخص کسی سوئے ہوئے کو کیا جگائے گا، ہوش میں کیا لائے گا؟ تو پھر رب کریم کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے دین کو، میری شریعت کو اسی لبادے میں جو لوگ موجود ہیں وہی بگاڑتے رہیں۔ جنہیں بچانے کے لیے بھیجا تھا، جنہیں حفاظت پہ مامور کیا تھا، وہ اپنے ہاتھوں ہی دین کا حلیہ بگاڑ دیں، تو ایسی صورت میں پھر مجدد آتا ہے جو دینی امور میں تجدید کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہی ہیں من یجدد لہا امر دینہا،
وہ دین کے امور میں تجدید کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں جسے تم نے دین سمجھا ہوا ہے وہ دین نہیں ہے. جو مدینے والے نے شریعت پیش کی تھی اس کو دین بنا کے نافذ کرو اور تخت سے پہلے اپنے ممبر پہ لاؤ. مجدد کی فکر یہ ہے کہ جب تک تمہارا دین تمہارے ممبر و محراب میں نہیں ہے تمہارے تخت پہ نہیں آ سکتا. اپنے گھر کو تو آپ خود سدھارو کہ وہ بھی کسی نے آ کے سدھارنا ہے. وہ کسی عمران خان یا شہباز شریف نے یا کسی امریکہ کے صدر نے آ کے تمہیں بتانا ہے؟ UN نے بتانا ہے کہ مسجد میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ننگے سر آتے ہیں یا سر ڈھانپ کے آتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ دایاں پاؤں رکھنا ہے کہ بایاں؟ تو جس معبود جس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عبادت کرنے آ رہے ہو اسے جانو، اس کی مشیت کو سمجھو، اس کی معرفت حاصل کرو، پھر سجدے میں لذت بھی آئے گی، عبادت میں حلاوت آئے گی. پھر مسجد سے بھاگنے کو جی نہیں چاہے گا بلکہ مسجد کی طرف بھاگنے کو جی چاہے گا. تو دیکھیے یہ سادہ سی بات ہے نا. گھر والے سے آپ کا تعلق ہو تو گھر میں اور کیفیت ہوگی. گھر والے سے تعلق کوئی نہیں تو اور کیفیت ہوگی. یہ مشکل بات ہے. مجدد یہ کرتا ہوں، مجدد کہتا ہے کہ محبوب کو اپنی نہ منواؤ، اپنے نفس سے محبوب کی بات منواؤ اور اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کرو، شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع نہ کرو. جب یہ لوگ کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، صوفیاء کرتے ہیں، عمراء کرتے ہیں، تو پھر مجدد آ کے دستک دیتا ہے، ریمائنڈر دیتا ہے، عقیدے کے باب میں، عمل کے باب میں، علم کے باب میں، انتظامی امور میں، سیاسی امور میں. پچھلی بار ہم نے حضور داتا صاحب کا ذکر کیا جو پہلے امام تصوف ہیں پاک و ہند میں، اور دو ہی بڑے امام ابھی تک تصوف کے آئے ہیں یہاں. پہلے داتا صاحب ہیں، دوسرے مجدد صاحب. میری ریسرچ اور تحقیق یہ ہے. بزرگ بڑے ہیں، ہزاروں ہیں، امام دو ہیں، تصوف کے امام، طریقت کے امام. تو داتا صاحب نے خاکہ بنایا، ایک روڈ میپ بنایا، ایک نقشہ بنایا، اور مجدد صاحب نے آ کے اس نقشے پہ عمارت کھڑی کی. یا صدیق اکبر. یہ جو ہم نعرہ صدیقیہ لگاتے ہیں یہ مجدد صاحب کا فیض ہے. ہاں، یہ ان کی برکت سے ہمیں سمجھ آیا. انہوں نے عقیدہ سمجھایا اور اس شان سے سمجھایا، فرمایا لوگوں اگر اللہ ولایت و روحانیت کا ہر مرتبہ اور درجہ ہمیں دے دے اور عقیدہ اہل سنت نہ دے تو ہم خسارے میں، گھاٹے میں رہیں گے، اور اگر ہمیں کوئی ولایت کا مرتبہ نہ دے، صرف صحیح پختہ عقیدہ اہل سنت دے دے تو ہم فائدے میں رہیں گے. یہ ذوق، یہ شعور تھا. اس لیے کہ اس وقت سرکاری سطح پر اور سرکاری سرپرستی میں بدعقیدگی پل رہی تھی، اور سرکاری بھی عام کوئی ایسی ایری گہری حکومت نہیں جس طرح سال 6 مہینے اعتبار کوئی نہیں، بلکہ آج رات بھی اعتبار نہیں کہ صبح انہوں نے ہونا کہ نہیں. سلطنت مغلیہ جو 14 پشت سے حکمران تھے، اور اس میں بھی جلال الدین اکبر جو مغل اعظم کہلاتا تھا، جو ٹاپ اور پیک کا بادشاہ گزرا ہے مغلوں میں، جلال الدین اکبر ان پڑھ تھا،
ایسے بھی ہوتا ہے جب ان پڑھ لوگ دین سے بے بہرا، علم سے بے بہرا حاکم ہو جائیں تو پھر تباہی اور ہلاکت اور بربادی آتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے جب جاہل قوم جاہل کو منتخب کر لیتی ہے تو پھر ہلاکت اور تباہی ہے۔ اگر قوم میں علم اور شعور ہوگا تو وہ صاحب علم کو چنے گی اور منتخب کرے گی، کیونکہ یہ اصول ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جاہل کو جاہل پیارا ہوتا ہے، عالم کو عالم پیارا ہوتا ہے۔ چڑی کو چڑی اچھی لگتی ہے، کبوتر کو کبوتر اچھا لگتا ہے، باز کو باز اچھا لگتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کن عالما او متعلما ولا تکن ثلاثا، فرمایا میرے امتی یا عالم بنی یا طالب علم بنی، تیسرا نہ بنی ورنہ ہلاک ہو جائے۔ یا عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکے تو عالم کا دامن تھام کے اس کے پیچھے چل پڑو۔ شرط کیا ہے کہ عالم ربانی ہو، عالم سو نہ ہو، جو گرین کارڈ پہ اپنا ایمان و عقیدہ بیچ دے، وہ نہ ہو، جو چھوٹی سی مراعات اور عہدے اور چیئرمین شپ پر بھول جائے میرے باپ دادا کون تھے۔ یہ فیصل آباد میں ایک ایسا درویش بھی لیٹا ہوا ہے جس نے وقت کے بد عقیدہ ڈپٹی کمشنر سے ہاتھ نہیں ملایا، جو اعلیٰ حضرت کا فیض یافتہ تھا، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لائن میں جب ہاتھ ملائے تو ہاتھ پیچھے کر لیے، تو اس نے برا بنایا یہ مولوی کیسا ہے، اس کو مینرز آداب نہیں پتا، ڈپٹی کمشنر سے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو آپ نے فرمایا اس ڈپٹی کو کہہ دو ہم نے حشر کے دن یہ ہاتھ دکھانے ہیں۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ کیونکہ تربیت ان کی یہ تھی کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، اور بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے۔ دنیا دار اور دیندار میں یہ فرق ہے، اس کی سوچ میں، اس کے ذہن میں، اس کی آنکھ میں یہ فرق ہے بنیادی۔ اسے مدینے کا کانٹا بھی پھول لگتا ہے، تعلق ہے نا، عشق ہے اور محبت ہے، تو اس کانٹے کو پھولوں ہزار پھولوں کو اس پہ قربان کر سکتا۔ عشق اس کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا نام ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں کھڑی ہر چیز اور ہر بت کو ٹھوکر مار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نعرے حسین کے لگانے ہیں، کام یزید والے کرنے ہیں، تو آپ سے بڑا منافق تو ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو اب یہی ہو رہا ہے، جلسہ حسین کا کرو اور زندگی یزید والی گزارو، سوچ ساری یزید والی، مفادات سارے یزید والے، تعیش سارا، لگژری ساری، عیش و عشرت ساری وہ یزید والی، نام حسین کا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حسینی فکر لے کے نکلے تھے، اور حضور مجدد پاک کا یہ کمال تھا، اور اقبال نے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اب اس وقت لاہور اور پاک و ہند خانقاہوں سے بھرے ہوئے تھے، اور میں ادب کی وجہ سے وہ نام نہیں لے رہا ہوں۔ یہ کون کون ہستیاں موجود تھیں، کیسے کیسے بزرگ موجود تھے، اولیاء موجود تھے، لیکن ایک ہی مرد کلندر نکلا۔ یہ ہوتا ہے، صحابہ موجود تھے لیکن حسین نکلا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، کیونکہ جس کو مبعوث کیا، جس کی ڈیوٹی ہے، جس کا منصب ہے،
اسی نے نکلنا ہے، اسی نے قربانی دینی ہے، اسی نے پہلا قطرہ بننا ہے، پھر باقی اس کے ساتھ نکلتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے۔ شب الہاد و بدعت چھٹ گئی یکسر زمانے سے، نکل کر مہر جب چمکا مجدد الف ثانی کا، اور کمالات نبوت کا مزہ جس نے نہیں چکھا، وہ کیا جانے بھلا رتبہ مجدد الف ثانی کا۔ یہی دربار ہے چاروں سلاسل کا حسین سنگم۔ قاری صاحب سارے سلسلوں کا فیض جمع ہے، سب سے پہلے چشتی پیدائشی، پھر قادری پیدائشی، پھر سہروردی، اور پھر چوتھے نمبر پہ نقشبندی۔ یہ ہوتا ہے مجددی۔ جو مجددی ہے وہ سب سے پہلے چشتی ہے، پھر وہ قادری ہے، پھر وہ سہروردی ہے، پھر وہ نقشبندی۔ حضور مجدد پاک رحمت اللہ تعالی یہ سارے دریا اور یہ سارے سمندر پیے ہوئے تھے، اور اس شان سے پیے تھے، اللہ نے ظرف ایسا دیا ہوا تھا گہوارے میں جب دودھ پیتے تھے ابھی تو بیمار ہو گئے، تو آپ کے والد گرامی حضرت شاہ کمال کیتھلی قادری غوث پاک کی اولاد میں جو سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، وہ تھے آپ کے والد کے پیر و مرشد۔ ان کے پاس بچہ بیمار ہو تو بندہ اپنے پیر و مرشد سے دعا کراتا، تو کہا حضور بچہ تو بڑی بشارتوں سے ملا ہے، بڑی دعاؤں سے ملا ہے، لیکن بیمار ایسا ہے کہ بچنے کی امید نہیں رہی۔ تو وہ صاحب حال صاحب نظر ولی تھے، یہ نہیں کہا بچے کو لے آؤ، فرمائے چلو ہم چلتے ہیں۔ خود گئے، جب آئے تو بچے کو گود میں اٹھایا، دم کیا، پیار کیا، اور اپنی زبان محبت میں سے ان کے منہ میں ڈالا۔ تو دودھ پیتے مجدد الف ثانی کو اللہ نے سینہ اتنا وسیع دیا ہوا تھا کہ اس وقت کے غوث اور ولی کامل سلسلہ قادریہ کے وہ عظیم بزرگ جن کے بارے میں مجدد پاک نے خود فرمایا ہے کہ جب میں سلسلہ قادریہ کی صف پہ نظر ڈالتا ہوں تو غوث پاک کے بعد ان سے بڑا ولی نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں۔ یہ دیوار پہ بیٹھتے تھے نا، دیوار پہ، تو اور اس کو کہتے تھے چل تو وہ چل پڑتا ایسے۔ تو ساتھ ہی فرمایا تجھے تو نہیں کہا رک۔ یہ کرنال کیتھل انڈیا میں ان کا مزار ہے۔ بڑے بڑے جوگیوں کو، روگیوں کو کلمے پڑھا پڑھا کے، ہندوؤں کے جو بڑے بڑے پیشوا تھے ان کو مسلمان کیا تھا۔ تو آپ نے جب زبان مبارک ڈالی اور مجدد صاحب نے چوسنا شروع کی اور چوستے ہی گئے تو اس غوث زمان نے اپنی زبان باہر کھینچ لی، فرمایا کچھ ہماری اولاد کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ اور آپ کے والد صاحب کو فرمایا کہ شیخ عبداللہ سرہندی یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وقت کا بہت بڑا مرد کامل بنے گا، اور ابھی اللہ نے اس سے بڑے کام لینے ہیں، اس لیے تم فکر نہ کرو۔ یہ بچپن میں عالم تھا، جب دودھ پیتے تھے تو یہ حال تھا، جب جوان ہوئے ہوں گے تو کیا حال ہوگا۔ تو یہ تمام سلاسل سے پھر فیض لیا۔ اب اس تاریخ اور تفصیل میں میں نہیں جا رہا کیونکہ اتنا وقت نہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ 19 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہر سیکھے۔ تو یہ 3 دائرے ہیں، یاد رکھیں۔ مجدد کے کام کو سمجھنا ہو، 1000 سال کے مجدد کا کام کیا ہے۔ جو 100 سال کا مجدد ہے وہ کسی ایک شعبے میں کام کر دے تو وہ بھی بڑی بات ہوتی، کسی کا عقیدہ ہی بچا لے، جیسے اعلیٰ حضرت نے عقیدے کے محاذ پہ پہرا دیا اور کمپرومائز نہیں کیا، اور لوگوں کو یہ سبق یاد کرایا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے اور دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ جو رحمت کائنات سے بغض رکھتا ہے تم اس سے کون سی محبت کی پنگیں پڑھا رہے ہو۔ اور محبت کا اصول بھی یہ ہے، اور حضرت امام ربانی نے جو گول سیٹ کر دیا تھا اسی پہ آگے اعلیٰ حضرت چلیں، اور بار بار اس کے حوالے بھی دیتے ہیں۔
اس لیے کہ مجدد پاک کی تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کسی سے کی تو اللہ کے لیے کی، بغض کسی سے رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اس نے ایمان کے کمال کو پا لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جو قرب الہی بغض فی اللہ میں پایا ہے وہ حب فی اللہ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا یہ بڑا اوکھا پینڈا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، اپنی صاحبزادگی، اپنی شہزادگی، اپنی سجادگی، اپنی گدی، اپنا منصب، اپنا عہدہ، اپنا جبہ و دستار و علم و فضل، وہ سب لٹا کے تو 18 مہینے گوالیار کی جیل میں پڑ جانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ سلطنت مغلیہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، جن کا اشارہ ہی قانون تھا، وہاں کسی عدالت میں کچھ کیس نہیں چلنا کہ تاریخ مل جائے گی، وہاں کلمہ حق کہنا اور ڈٹ جانا۔ جب شریعت بدلی، اور کس طرح بدلی جا رہی تھی، علماء سو کو ساتھ ملایا ہوا، کیونکہ جاہل بادشاہ تھا۔ تو جو دنیا دار علماء سو تھے، جن کو حضور مجدد صاحب نے لصوص دین کہا ہے، دین کے چور، دین کے ڈاکو، پہلے یہ ہوتے ہیں، پہلا ڈاکہ یہ ڈالتا ہے تو پھر اس کا مقتدی بھی ساتھ مل جاتا ہے۔ اور آپ نے نشاندہی فرمائی اور یہ لکھا کہ وقت کے ایک ولی کامل نے ابلیس کو دیکھا، فارغ تھڑے پہ بیٹھا تھا یہ، تو فرمایا ملعون بدبخت تو اور فارغ اور ویلا، تجھے کوئی کام نہیں۔ اس نے کہا میں اب بڑے مزے میں ہوں۔ کیوں؟ ان کا میرا وقت جو ہے، میرا جو کام ہے وہ دنیا دار مولوی کر رہے ہیں، جو 2 ٹکے پہ ایمان و عقیدہ بیچ دیتے۔ تو سلطنت مغلیہ اگر خریدار بن جائے تو پھر ملا مبارک ناگوری بھی بکتا ہے، ابو الفضل بھی بکتا ہے، فیضی بھی بکتا ہے۔ لہذا اس نے خریدے وہ لوگ، اپنی مرضی کا دین و شریعت تیار کروایا اور دین اکبری کے نام سے اس کو ٹائٹل دیا، رام رحیم مندر مسجد ایک ہی کر دیا ہے۔ اور یہ فارمولہ آج بھی جاری ہے دنیا میں، آج بھی ایجنڈا اور لابیز کام کر رہی ہیں اس پر، کوئی کسی رنگ میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی این جی اوز کے لبادے میں، کبھی ہیومن رائٹس کے نام پر، کبھی ویمن رائٹس کے نام پر، کبھی جناب ہیجڑوں کے حقوق کے، ہیجڑے خود مانگ ہی نہیں رہے وہ حق، وہ مانگ، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس کو بھی غلط ملغوبہ ایک چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ ٹرانسجینڈر کا یہ مطلب نہیں جو پیش کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر کی اصل یہ ہے کہ آپ اپنی جنس خود تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے جس خلق پہ تمہیں پیدا کیا ہے، جو ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ جو ہمارا پاکستان میں کون بندہ ہے جس کا یہ ڈیمانڈ ہو یا تقاضا ہو؟ چلیے آپ بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن قوم کی ڈیمانڈ، ضرورت، ہمیں بجلی چاہیے وہ نہیں ہے، تعلیم چاہیے وہ نہیں ہے، صحت چاہیے اور بولو چاہیے کسی کو، پھر نہیں، میں اکیلا ہی بول رہا ہوں، نہیں چاہیے۔ کہ جب تمہاری زبان صحیح کھلنا شروع ہو گئی نا تو ایوان ہل جائیں گے، لیکن انہیں پتہ ہے نہ خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، انہیں پتہ ہے۔ ہوش میں آ جاؤ، نسل در نسل تم اوپر سے یہی چلے آ رہے ہیں، ہمارے خون میں ہے یہ بے حسی ہمارے خون میں، ٹھیک ہے یار، جو ہوتا ہے ہوتا ہے، ہمیں کیا ہے، اوپر سے وراثت میں آئی ہوئی ہے۔ باہر سے جو بھی حکمران آیا ہے نا، اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ قوم اتنے جوگی نہیں ہے، پھر ہمارے اندر ہی انہوں نے اپنے نمائندے رکھ دیے، 100-150 خاندان چنے اور وہ ہمارے اوپر حکمران بنا دیے کہ نسل در نسل تم ان پہ حکومت کرنا، کیونکہ یہ پیدائشی رعیت ہیں۔
یہ پیدائشی طور پہ رعایا ہیں، حاکم نہیں ہیں۔ ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہم نے خود حاکم بننا ہے۔ تو دین کے راستے اگر یہ شعور آپ حاصل کریں، غلط اور صحیح کی تمیز سیکھ لیں، تو آپ کی دنیا بھی سدھر سکتی ہے، دنیا بھی سنور سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو پہلے فی الدنیا حسنہ کہتا ہے۔ جس کی دنیا حسنہ نہیں ہے اس کی آخرت بھی حسنہ نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا کو حسنہ بنانا ہے تو پھر دین پہ چلنا ہوگا، دین کی پرائرٹیز اور ترجیحات کو اختیار کرنا۔ اس کے لیے اللہ نے یہ راہبر، یہ پیشوا، یہ مرشد ہمیں دیے ہیں جو کلمہ حق کہتے تھے، چاہے آگے کوئی حکمران ہے، چاہے کوئی عام ہے، چاہے کوئی خاص ہے، اتمام حجت ضرور کرتے تھے، اور مدد اور نصرت وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کامیابی، ناکامی، فتح، شکست یہ بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں جیتا کہ ہارا۔ یہ مسئلہ ہوتا تو حسین کبھی کربلا میں نہ اترتے۔ امام حسین نے سکھایا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ تو قربانی دینے کا سوچ تو صحیح دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف سوچ کے نکلو، کام ہوا پڑا۔ اگر یہ شعور مجدد عطا کرتا ہے اپنی قوم کو۔ تین جو پلرز داتا صاحب نے بتائے تھے 1 2 3 کر کے، پہلا کیا تھا؟ امراء، دوسرا علماء، تیسرا صوفیہ۔ خانقاہ والے پیر، ممبر والے مولوی صاحب، اور پارلیمنٹ والے وزیر، ایم پی اور ایم این اے اور حکمران، یہ تین پلرز ہیں۔ یہ ٹھیک ہو گئے ساری قوم ٹھیک۔ ان میں سے ایک بھی پلر ہل گیا تو عمارت ہل جائے گی۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے اسی فارمولے کو فلفل کیا، اور اس شان سے کیا کہ علماء صوفیہ تو چھوڑ، لاہور کا گورنر بھی آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا اور باقاعدہ مرید تھا، اور کابل کا گورنر مہابت خان وہ بھی مجدد پاک کا غلام تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پہ آپ نے انقلاب برپا کیا، اور سلطنت مغلیہ جس نے السلام علیکم اور وعلیکم السلام پہ بھی پابندی لگا دی تھی، نمازیں وغیرہ، گائے کی قربانی، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بڑا کچھ کیا، رشتہ داریاں کی ان کے ساتھ، ایران سے مجتہد بلوا کے صحابہ کی گستاخیاں کروائیں، لیکن پھر اس فاروقی شہزادے نے ایسا کلمہ حق کہا کہ دربار جہانگیری میں جہانگیر نے اپنی تلوار سے گستاخ صحابہ کی گردن اڑائی۔ نور جہاں، ملکہ نور جہاں چونکہ رافضیہ تھی اور وہ یہ کرتی تھی حرکتیں، اس نے ہاتھ رکھا جب مجدد صاحب کے جہانگیر کے کندھے پر، تو امام ربانی فاروقی شہزادہ سامنے کھڑا تھا، مرشد کی نگاہ بھی تھی، ادھر محبوبہ بھی تھی۔ جب ایمان و عقیدے کی بات آئی اور اس نے ہاتھ رکھا کہ میرا مہمان اور مذہبی پیشوا ہے، تو جہانگیر نے کہا جان تجھے میں نے جان دی ہوئی ہے، ایمان نہیں دیا۔ یہ مسئلہ جان کا ہے، ایمان کا مسئلہ جان کا نہیں ہے۔ جو عقیدہ اتنا پختہ کر دیا تھا حضور مجدد صاحب نے، اور لاہور کے مولویوں نے فتویٰ مجدد صاحب پہ لگایا تھا۔ یہ لاہور اس وقت دارالخلافہ تھا، 14 سال لاہور کیپٹل رہا ہے مغلیہ سلطنت کا۔ تو ایسے بھی پھر حسد بھی آتا ہے، اندر سے بھی مخالفت، باہر سے بھی مخالفت۔ یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یعنی غیر کافر تو دشمنی کریں ہی کریں، مجدد کے خلاف اپنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مفادات، ہماری دکانداری خراب کر رہا ہے یہ بندہ۔ تو انہوں نے شکایت کیا کی، اعتراض آپ پہ کیا کیا کہ یہ اپنے آپ کو صدیق اکبر سے بھی افضل کہتا ہے۔ جو جہانگیر نے جب دربار میں بلایا، سارے علماء آ گئے، انہوں نے اپنے اپنے اعتراض پیش کیے، تو حضور مجدد صاحب سے پوچھا تو آپ نے وہ جواب دیا کہ بادشاہ کا تخت ہل گیا اور مولویوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آپ ہنس پڑے اور فرمایا بادشاہ میں وہ سنی فاروقی ہوں کہ اگر کوئی علی المرتضیٰ کو بھی ابو بکر صدیق سے افضل کہے، میں تو اسے بھی دائرہ سنیت سے خارج سمجھتا ہوں۔
میں خود کو صدیق اکبر سے افضل کیسے کہہ سکتا؟ میں تو حضرت علی کو بھی صدیق اکبر کے اوپر افضلیت اور ترجیح نہیں دیتا. تو سارے لاجواب ہو گئے. عقیدہ اہل سنت و جماعت اور اسلامی اقدار کی ایسی پاسداری فرمائی کہ وہ جو سارے پلان تھے لوگوں کے دھرے کے دھرے رہ گئے. اور پھر وہیں مسجد بھی قائم ہوئی, بادشاہ بھی باجماعت حاضر, السلام علیکم اور شاعر محمدیہ اور سنت محمد اور احمد نام پہ بھی اکبر نے پابندی لگا دی تھی اور سارا نقشہ بدل دیا تھا نا. نماز کی جگہ اس نے کہا 2 ٹائم آؤ, بادشاہ اوپر دریچے میں بالکونی میں بیٹھے گا, اس کا دیدار کرو, سلام کرو, جاؤ. بادشاہ خود بھی سورج پوجتا تھا, تم بھی سورج پوجو. ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اور دوسرے مذاہب کو مکس اپ کرنے کے لیے اس نے حلیہ بگاڑ دیا تھا. لیکن مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی شریعت محمدیہ کو پھر دوبارہ زندہ کر کے دیا اور یہ فرق قائم کیا کہ رام اور ہے, رحیم اور ہے, مندر اور ہے, اور مسجد اور ہے. اور آخری جملہ سن لیں, یہ وہ 2 قومی نظریہ تھا جس پر تمہارا ملک پاکستان وجود میں آیا ہے. اور آپ نے ایک جملہ کہا تھا, ملت ما جدا گاناس لکم دینکم ولی دین, کا ترجمہ کیا تھا. اور یہ قائد اعظم کی ہسٹری پڑھو, ان کے سارے آبا و اجداد مجدد صاحب کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. سر سید احمد خان کا پورا خاندان نقشبندی مجددی تھا. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی, انہوں نے خود لکھا اپنے خط میں کہ یہ جو ہم نے تحریک چلائی ہے پاکستان کی, اس کے پیچھے وہی فکر ہے جو مجدد صاحب نے عطا فرمائی. تو اللہ رب العزت اسی فکر پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا